السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضى، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ۔ آج انشاءاللہ ہم 25ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھیں گے۔ یہاں پہ سورہ حامیم سجدہ کا کچھ باقی حصہ ہے، اور پھر سورۃ الشورى ہے، سورہ زخرف ہے، پھر سورہ دخان ہے، اور سورۃ الجاثیہ ہے۔ اس پہلی آیت میں یہ کہا گیا کہ قیامت کا جو علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور اس علم کی کچھ جو ہے نشانیاں بتائی گئیں، اس قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیں گی۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، جس طرح تخرج من ثمرات، تم نکالتے ہو پھلوں کو، من اکمامها، ان کے گوشوں سے اور ان کے غلافوں سے، وما تحمل من انثى، اور جو مؤنث اپنے پیٹ میں حمل اٹھاتی ہے، ولا تضع، اور جو وہ جنم دیتی ہے، الا بعلم، وہ سارا اللہ کے علم میں ہے۔ ویوم ینادیہم این شرکائی، اور یعنی یہ جو معاملات، دنیا کے کام، یہ پھل پھول پودے پیدا ہو رہے ہیں اور انسان بھی پیدا ہو رہے ہیں اور فوت ہو رہے ہیں، یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے جو ہے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، اور یہ تمہیں انہونے نہیں لگتے، جبکہ اسی پر غور کرو تو جو رب پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر لے گا نا۔ قیامت کے اسی لیے انکار کرتے تھے نا، کہ کس طرح دوبارہ ہم پیدا ہوں گے، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیسے دوبارہ ہم پیدا ہو سکتے ہیں؟ پہلی مرتبہ پیدا کرنا اللہ کے لیے، اللہ نے جو پیدا کی ہے اسی پر غور کر لو، اس کو دیکھ لو، تو تمہیں دوسری مرتبہ بھی پیدا ہونا سمجھ آ جائے گا۔ اور آگے یہ کہا گیا کہ انسان کو ہمیشہ ہر حال میں دعا کرنی چاہیے، کسی بھی حال میں دعا سے جو ہے وہ دعا کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ آفاق میں جو ہے اب اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نشانیاں ہیں ان کو دیکھو تو تمہیں حق سمجھ آ جائے گا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ فرماتے ہیں ہم افق میں، ہم اس کائنات میں بہت ساری نشانیاں دکھائیں گے تمہیں، اور تمہاری اپنی جانوں کے اندر، اپنی جان پر غور کریں نا تو اللہ کی کئی نشانیاں نظر آئیں گی۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ چیز ثابت ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے۔ آفاق میں غور کرنے سے حقیقت کا علم ہوتا ہے، اور قرآن پر علم اور ایمان جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے۔ آگے سورۃ الشورى ہے، یہاں پر فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا، ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا عربیًا، عربی زبان میں، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ کو، بستیوں کی ماں کو۔ یہ ام القریٰ مکہ مکرمہ کا نام ہے، بستی مکہ کا نام، کیونکہ وہ بستی تمام بستیوں کی ماں ہے۔ اسی بستی سے، اسی بستی میں وحی نازل ہوئی، اسی بستی میں اسلام آیا، اور پھر اسی بستی سے آگے پھیلا، اور پوری دنیا تک اللہ رب العالمین نے اسلام کو پھیلایا۔ ومن حولہا، ام القریٰ، پہلے اس بستی والوں کو ڈرائیں، اور پھر جو اس کے ارد گرد ہیں ان کو بھی ڈرائیں۔ اور اب ام القریٰ جو ہے یونیورسٹی بھی ہے مکہ المکرمہ میں، اس یونیورسٹی کا نام ام القریٰ ہے۔ آگے فرمایا فاطر السماوات والارض، اسی نے زمین و آسمان کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا وہی ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں، ومن الانعام ازواجا، اور جانوروں میں بھی جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات جو ہیں ان میں بنیادی جو قاعدہ ہے وہ اس آیت میں ہے، لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء و صفات ہیں ان میں جب ان کو سمجھنے کے لیے، ان کا معنی مفہوم پڑھنے کے لیے اس باب میں ہم نے جانا ہے تو یہ قاعدہ پڑھ کے جانا ہے، لیس کمثلہ شیء، کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا سننا ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہیں، اللہ رب العالمین ستار ہیں، اللہ رزاق ہیں، اللہ رحمان ہیں، جتنے بھی صفات ہیں ان تمام صفات میں کیا ہے؟ لیس کمثلہ، کہ اللہ کی صفت کسی کی انسان کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کا سننا کیسا ہے؟ لیس کمثلہ، اس کی مثال کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اللہ کا سننا کیسا ہے؟ کما یلیق بشان، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ ہم نے مثال نہیں دینی، اور نہ ہی اللہ کی ان صفات کا انکار کرنا ہے
کئی لوگ ایسے ہیں جہمیہ معتزلہ جو اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی صفات کو مخلوق کی صفات کی طرح مانتے ہیں۔ اہل سنہ والجماعت جو ہے، جو نجات پانے والا گروہ ہے اہل سنہ والجماعت، ان کا عقیدہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ کی اسماء و صفات ثابت ہیں، جیسے اللہ نے بتایا، جو قرآن میں موجود ہیں، حدیث میں موجود ہیں، ان پر ایمان ہے، اور ان کا معنی اور مفہوم جیسا عربی میں ان الفاظ کا معنی ہے وہی معنی ہم لیتے ہیں، اور اس معنی میں تعویل نہیں کرتے، تعطیل نہیں کرتے، اور مثال بھی بیان نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ نہ اللہ رب العالمین کی صفات جیسی کسی کی صفات ہیں، نہ اللہ رب العالمین کی ذات جیسی کسی کی ذات ہے، اور نہ اللہ رب العالمین کے افعال جیسے کسی کے افعال ہیں۔ اللہ اپنے ذات میں بھی اکیلے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی اکیلے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے افعال میں بھی اکیلے ہیں۔ اور اہم ترین آیت فرمایا مختلفتم فیہ من شیء، کسی بھی چیز میں اختلاف ہو نا تمہارا، فحکمہ الی اللہ، تو اس کا حکم اللہ کی طرف لے جاؤ، اس کو اللہ کی طرف لوٹاؤ۔ کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے تمہارا، تو اس اختلاف کا حل ڈھونڈنے کے لیے اور حل پانے کے لیے اس معاملے کو اللہ رب العالمین کی طرف، حکمہ الی اللہ، اس کا حکم اللہ رب العالمین کے قرآن سے، اور اللہ کا حکم احادیث میں بھی موجود ہے، اس سے لینا ہے۔ اور اس صورت میں 3 آیتیں ایسی ہیں کہ جن پر اگر امت عمل کر لے تو اس میں امت کامیاب ہو جائے گی، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی۔ اس میں سے ایک آیت یہی ہے، اس صورت کی 3 آیتیں اگر امت اس پہ عمل کرے تو دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ پہلی آیت یہی ہے کہ کوئی بھی اختلاف ہو جائے، مذہبی اختلاف ہے، دینی اختلاف ہے، سیاسی اختلاف ہے، معاشی اختلاف ہے، معاشرتی اختلاف ہے، کوئی بھی اختلاف ہو گیا ہے آپس میں، اختلاف کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انسان آپس میں جہاں رہتے ہیں تو مزاج اللہ نے مختلف بنائے ہیں، سوچیں اللہ نے مختلف بنائی ہیں، تو سوچ کا اختلاف، مزاج کا اختلاف، ایک بندے کی چاہت اور ہے، اس کی پسند اور ہے، دوسرے کی اور ہے، تو اس اختلاف کو اللہ رب العالمین کی طرف، اس کا فیصلہ، جب قرآن کی آیت آ جائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، پھر اس کو ماننا ہے، اپنے اختلاف کو حل کرنے کے لیے فیصل قرآن و سنت کو تسلیم کرنا ہے۔ اور دوسری آیت یہ ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا کہ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، میں نے تمہارے درمیان عدل کرنا ہے۔ امت اگر عدل کرنے پر آ جائے، اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد میں عدل کرے، اپنے شاگردوں میں، اپنے جو ہے ماتحت لوگوں میں عدل و انصاف سے کام لے تو کامیابی ملے گی۔ اور تیسری آیت جو ہے وہ ہے امرہم شورا بینہم، کہ آپس کے جو معاملات ہیں وہ مشورے سے حل کرنے ہیں، مشورے سے، یہ نہیں کہ جس کو اللہ نے بڑا بنایا ہے وہ پھر اپنا آرڈر ہر وقت نافذ کرتا رہے، یہ نہیں، بلکہ سب سے مشورہ لے۔ ہاں، جس کا مشورہ زیادہ بہتر ہے، جس کا مشورے میں فائدہ زیادہ ہے، اور وہ مشورہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے، تو اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ 3 آیتیں اگر اس پر امت عمل کرے، ہم عمل کریں، انفرادی لیول پر تو کامیاب ہوں گے، اجتماعی لیول پر کامیاب، ایک گھر میں ان حکموں پر عمل ہوگا تو گھر میں کامیابی آئے گی، ایک بستی میں، ایک علاقے میں، ایک شہر میں، ایک ڈویژن میں، ضلع میں ایک ملک میں عمل ہوگا ان آیتوں پر تو کامیابی آئے گی، رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ کوئی بھی اختلاف ہو، حل قرآن و سنت سے لینا ہے، آپس کے جو معاملات ہیں مشورے سے حل کرنے ہیں، اور آپس میں عدل سے کام لینا ہے، انصاف سے کام لینا ہے، نا انصافی نہیں کرنی۔ اور اختلافات سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہی حکم دیا، وصیت کی ابراہیم کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، کیا کہا؟ لا تتفرقوا، فرقوں میں نہیں پڑنا ہے، اختلافات نہیں کرنے، انا اقیم الدین، سیدھے دین پر رہنا ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد، جن لوگوں نے اختلاف کیا انہوں نے علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا۔ بولے اختلافات سے بچنا ہے، اختلافات میں خیر۔ اب تو کہا جاتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، ٹھیک ہے نا، کہ میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اختلاف نہیں کرنا، تفرقوں میں نہیں پڑنا، اور جو کہ وہ حدیث بیان کی جاتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پتہ نہیں، مجھے تحقیق نہیں ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ صحیح سند سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے یا نہیں، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اختلاف امتی رحمت، اور میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اگر صحیح بھی ہے تو اس کا معنی پھر یہ بنتا ہے کہ جن معاملات میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں چیزیں جو ہے وہ ثابت ہیں، کہ ایک فہم کا، جس طرح صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی باتوں میں اختلاف ہوا،
بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو صحیح کرا. یعنی حکم ایک بندہ وہ بھی حدیث سے مسئلہ اخذ کر رہا ہے، دوسرا بھی حدیث سے مسئلہ اخذ کر رہا ہے، دونوں اپنی ضد پر نہیں کھڑے ہوئے، نہ کسی انسان شخصیت کے پیچھے چل رہے ہیں، بلکہ حدیث سے، قرآن کی آیت سے مسئلہ استنباط کر رہے ہیں. وہ مسئلے کا فہم لینے میں اختلاف ہو گیا ہے. جس طرح صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فلاں علاقے میں، فلاں قبیلے میں جا کر تم نے عصر کی نماز پڑھنی ہے. اب راستے میں عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. بعض صحابہ کرام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس لیے کہا تھا کہ جلدی پہنچنا ہے وہاں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھنی، اب چونکہ ہم جلدی نہیں پہنچ سکے، نماز تو ٹائم پر پڑھے نا، انہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی. بعض صحابہ نے کہا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہیں جا کے نماز پڑھنی ہے، تو ہم نے وہیں پڑھنی ہے جا کے نماز. دونوں نے اسی حدیث سے حکم لی اپنی اپنی سوچ کے مطابق. آدھے صحابہ نے راستے میں نماز پڑھی، آدھوں نے آگے وہیں اس قبیلے میں پہنچ کر نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے، آپ نے دونوں کو کہا تم نے ٹھیک کیا. یعنی اپنی اپنی سوچ کے مطابق، کسی ضد کی وجہ سے نہیں، کسی دنیا کے مفاد کی وجہ سے نہیں، کسی شخصیت کے پیچھے چلنے کی وجہ سے نہیں، فہم کا فرق ہو گیا. تو یہ تو ہو سکتا ہے. آگے فرمایا جو دنیا کا طالب ہے نا اس کو دنیا ملے گی، اس کو دنیا مل جائے گی، اللہ رب العالمین دے دیں گے، لیکن اس کے لیے آخرت نہیں ہے. پھر آخرت اس انسان کے لیے جو آخرت کا طلبگار ہو، جو طالب آخرہ ہو. من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو بندہ آخرت کا طلبگار ہے، جس کی کوشش، محنت، کاوش آخرت کے لیے ہے، نماز پڑھتا ہے آخرت کے لیے، صدقہ و خیرات کرتا ہے آخرت کے لیے، روزے رکھتا ہے آخرت میں ثواب لینے کے لیے، عمرہ حج کرتا ہے آخرت میں ثواب لینے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے آخرت میں ثواب لینے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں نزید لہ فی حرثہ. حرث اصل کھیتی کو کہتے ہیں. اس طرح کھیتی میں بوتا ہے کسان تو اس میں پھر پھل نکلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کی کھیتی کو ہم زیادہ کر دیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا، جو بندہ اپنی ساری محنتیں، کوششیں، کاوشیں دنیا کے لیے کرتا ہے، دنیا کا فائدہ، دنیا کی شہرت، دنیا کا پیسہ چاہتا ہے، ہم دے دیتے ہیں اس کو. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. پھر آخرت میں اسے پھر کچھ نہیں ملے گا. اور اللہ رب العالمین کی صفت بیان کی گئی، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والے ہیں. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں سے درگزر کرتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، حالانکہ جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، جاننے کے باوجود اللہ رب العالمین گناہوں سے درگزر کرتے ہیں. اور فرمایا کہ کئی گناہ تمہارے ایسے ہیں، یعفو عن کثیر، بہت زیادہ گناہوں سے اللہ رب العالمین درگزر کر جاتے ہیں، پکڑ نہیں آتی تمہاری. بعض چیزوں پر اللہ تعالیٰ ہلکی پھلکی تھوڑی سی پکڑ کرتے ہیں تاکہ تم پلٹو، واپس اللہ کی طرف لوٹو، ورنہ ہر گناہ کی اگر سزا دینے پہ آئے نا اللہ رب العالمین تو زمین پہ کوئی بھی باقی نہ بچے. پیچھے سورہ نحل میں آیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم انسان کو، زمین پہ چلنے والوں کو ہر گناہ پر پکڑ کرنا شروع کریں تو پھر زمین پہ کوئی بھی باقی نہ بچے. کہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ توبہ قبول بھی کرتے ہیں. اور توبہ کے دن چل رہے ہیں، آخری اشرا، یہ لیلۃ القدر کی راتیں، یہ طاق راتیں، ان میں جاگ کر سب سے اہم کرنے کا جو کام ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے. اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ رب العالمین سے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اللہ رب العالمین قبول کرتے ہیں ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے، اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتے ہیں اس کا رزق کشادہ کر دیتے ہیں. بلکہ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ انسان کو ان کی مرضی کے مطابق رزق دے دینا، لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ، تو زمین میں فساد برپا ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق جس کا چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین رزق اس کا کم کر دیتے ہیں. اور وہ لوگ جنت میں جانے والوں کی صفات کیا ہیں؟ والذین، وہ لوگ یجتنبون کبائر الاسم، جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور فحاشی سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں. اور اگلی خوبی کیا ہے؟ اہم ترین خوبی جنت میں جانے والوں کی، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر ہر کوئی معاف کر دیتا ہے. خوبی کیا ہے جنت میں جانے والوں کی؟ جس وقت غضب ہوتا ہے، غیظ ہوتا ہے، غصہ آیا ہوتا ہے اور اپنا غصہ نافذ کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، تب معاف کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ غصہ تو آ گیا لیکن اب وہ اس غصے کو نافذ نہیں کر سکتا، کیونکہ آگے جو بندہ ہے وہ طاقتور ہے. یہاں غصہ اگر نافذ کیا تو آگے اس کو اور زیادہ غصہ آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ غصہ نافذ کر سکتے ہوئے، یہ صلاحیت پاتے ہوئے کہ جس پر غصہ آیا وہ آگے کمزور ہے، وہ غریب ہے، وہ چھوٹا ہے، اس کو مار بھی سکتا ہے، اس کو جھڑک بھی سکتا ہے، اس کو گالی بھی دے سکتا ہے، اس کو نکال بھی سکتا ہے، وہ ملازم ہے، چھٹی بھی کرا سکتا ہے اس کی،
لیکن وَإِذَا مَا غَضِبُوا جب غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. یہ ایسی خوبی ہے کہ جو جنت میں لے جانے والی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ کبائر الاسم، کبیرہ گناہوں سے پناہ، اجتناب اور فحاشی، عریانی، بے حیائی، ان کاموں سے بھی بچنے والے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ اور ان کے جو معاملات کام ہوتے ہیں آپس میں مشورے کے ساتھ کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہم نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وہ لوگ اذا اصابهم البغی جب ان پر کوئی بغاوت کی جاتی ہے، ہم ینتصرون وہ مدد کیے جاتے ہیں. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها ہاں کسی پر بغاوت کی جائے، کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے تو زیادتی کا بدلہ اتنا ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. لیکن فمن عفا واصلح جو بندہ زیادتی کے بدلے میں زیادتی نہ کرے، فمن عفا معاف کر دے، درگزر کرے، فاجرہ علی اللہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. انہ لا يحب الظالمین بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے. ولا من انتصر بعد ظلمی اور جو بندہ انتصر بعد ظلمی ظلم کے بعد مدد کیا گیا، فاولئک ما علیہم من سبیل تو اس پر کوئی راستہ نہیں ہے. ولا من صبر وغفر ان ذلک من عزم الامور جو صبر کرے اور معاف کر دے، یعنی لڑائی میں جھگڑے میں صبر کر جائے، معاف کر دے، بدلہ نہ لے. بدلہ لینے کی اجازت ہے، یعنی جتنا ظلم کیا گیا ہے، مظلوم اپنے ظلم کا بدلہ لے سکتا ہے دنیا میں، اس کو اجازت ہے. لیکن اس کے لیے بہتر عمل کیا ہے، فائدے والا عمل کیا ہے کہ صبر کرے اور معاف کر دے، درگزر کرے. اور یہ کام عزم العمور بہت بڑے کاموں میں سے ہے. آگے فرمایا استجیبوا لربکم اپنے رب کی بات کو مان لو، اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لو. لبیک کہہ دو. رمضان کے دن چل رہے ہیں، آخری طاق راتیں ہیں، اہم ترین فضیلت والی راتیں ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے ندائیں اور آوازیں لگا رہے ہیں. حل من مستغفر حل من مستشفع حل من مسترزق یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. فرشتے آوازیں لگا رہے ہیں. اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین آ کر اپنی شان کے لائق، جس طرح اللہ کی شان کے لائق اللہ آسمان دنیا پہ آ کر آواز دیتے ہیں حل من مستغفر حل من مستشفع تو آؤ استجیبوا اللہ کی اس ندا پر جواب دو اللہ کو. من قبل اس سے پہلے ان یأتی یوم اللہ مرد لہ من اللہ کہ وہ قیامت کا دن آ جائے پھر تمہیں لوٹائے نہیں جاؤ گے، پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی. ما لکم من ملجا پھر اس دن مجرموں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. وما لکم من نکیر اور کوئی انکار کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ اپنے گناہوں کا یا اپنی نافرمانیوں کا اس وقت مکر جائیں، اس سے انکار کر لیں. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں اگر تم منہ موڑتے ہو نہیں مانتے تو میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں. ان علیک الا البلاغ میری جو ذمہ داری ہے وہ پہنچا دینا. میں نے پہنچا دیا کہ استجیبوا لربکم اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لو، قرآن کے پیغامات کو مان لو گے تو فائدہ تمہارا ہے، ورنہ میری ذمہ داری جو پہنچا دینا ہے وہ میں نے پہنچا دی ہے. آگے فرمایا للہ ملک السماوات والارض زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے. کیسا وہ بادشاہ ہے، کیسا زبردست ہے، کتنے اختیارات کا مالک ہے، کتنا کنٹرول ہے اس کے پاس. یخلق ما یشاء وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا یا دونوں کو ملا کر بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، مذکر و مؤنث. ویجعل من یشاء عقیما اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے اسے بانجھ بنا دیتا ہے، اسے پھر کائنات کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی. انہ علیم قدیر وہ جاننے والا ہے، وہ قدرت والا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کو بیٹے دینے ہیں، وہ جانتا ہے کہ اس کو بیٹیاں دینی ہیں، وہ جانتا ہے کہ اس کو بیٹے اور بیٹے دونوں دینے ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں دینا. تو اس لیے جس حال میں بھی اللہ رب العالمین رکھے وہ جاننے والا ہے، اس کا فیصلہ بہتر ہے. نہ شکری کسی بھی حال میں نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی یا بیٹا نہیں دیا تو اسی حال میں راضی رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے نا، اور مانگتے رہیں، مایوس نہیں ہونا. اللہ نے دینا ہے تو آخری عمر میں اللہ رب العالمین نے 60 سال 80 سال کی عمر میں زکریا علیہ السلام کو دیا، ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں ملا. مانگتے رہیں، اللہ سے مایوس نہیں ہو، لیکن نہ امید بھی نہ ہو اور اللہ کے گلے شکوے شکایتیں نہ کریں، مایوس نہیں ہونا. اور جس حال میں بھی اللہ رب العالمین رکھیں اللہ جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ کس کے لیے کیا چیز بہتر ہے. قدیر وہ قادر ہیں،
وہ دینے پہ آئیں تو دے سکتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیٹی کو پہلے رکھا ہے، وہ بیٹی جس کو مشرکین مکہ عرب کا وہ بدو معاشرہ جس بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، دفن کر دیا جاتا تھا، مٹی میں دبا دیا جاتا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو مقدم کیا ہے۔ یا لمن یشاء اناثا، بیٹی پہلے کہی ہے۔ چاہے انسان لوگ بیٹی کو زیادہ پسند نہیں کرتے، بیٹے پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ کو بیٹی پسند ہے، کیونکہ جو عورت ہے نا بیٹی وہ زیادہ کمزور ہے، اور جو کمزور ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر رحمت اس پر زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے میری مائیں بہنیں یاد رکھیں، یہ عورت بڑا شیطان نے پتہ نہیں ذہن میں ڈال دیا ان کے کہ اسلام نے کم مقام دیا، کم مقام نہیں دیا، ٹھیک ہے نا، لیول الگ الگ ہے، عورت کی الگ جو پہچان ہے، وہ کمزور اللہ نے اس کو بنایا ہے، جذباتی طور پر وہ زیادہ جذبات ہیں اس کے، لیکن جسمانی طور پر طاقت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے مرد کو قوی بنایا، عورت کو کمزور بنایا۔ تو جو کمزور ہستی ہے اس پر اللہ کی نظر رحمت اور زیادہ ہے۔ ہم دیکھیں نا ایک نارمل انسان، اللہ والا انسان، وہ کس پہ زیادہ ترس کھاتا ہے، کس پر محبت اور شفقت اور نرمی زیادہ کرتا ہے، طاقتور پر یا کمزور پر؟ جو کمزور ہوگا اس کے لیے ہماری نرمی زیادہ ہوگی نا، اس کے لیے شفقت زیادہ ہوگی، اس کے لیے محبت زیادہ ہوگی، اس کے زیادہ تڑپنے نہیں دیں گے ہم، اس کو زیادہ پریشان نہیں، اس کو زیادہ امتحان میں نہیں رکھیں گے ہم۔ تو اللہ رب العالمین نے عورت کو کمزور بنایا، تو اللہ کی زیادہ نرمی، شفقت، رحمت عورت کے لیے ہے، اور اسلام کے سارے قوانین عورت کے ساتھ اتنی نرمی اور شفقت کرتے ہیں، اتنی مردوں کے ساتھ نہیں ہے۔ مرد کو مشقت والے کاموں کی ذمہ داری دی ہے، عورت کے لیے مشقت والے کاموں کی ذمہ داری نہیں ہے بنسبت مرد کے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی شفقت اور محبت، اور اسی لیے گھر میں رکھا ہے نا، باہر کا جھنجھٹ کمانا، پیسہ لے کے آنا، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا، اور معاشرے کے جس طرح کا آج معاشرہ بن چکا ہے، خونخوار درندے موجود ہیں اس معاشرے میں، کس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ عورت کمزور ذات ہے، اس کا کام نہیں ہے، اس کا بس نہیں ہے کہ معاشرے کے افراد کے ساتھ جا کے ڈیل کر سکے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو گھر رکھا ہے، اور سیفٹی کے لیے اس کو مرد کی جو ہے وہ شیلٹر فراہم کیا ہے۔ تو اس لیے مائیں بہنیں بیٹیاں اسلام پر راضی ہو جائیں اور خوش ہو جائیں کہ اللہ رب العالمین نے اسلام نے جو مقام دیا ہے اور مقدم رکھا ہے، اور جو حقوق بیان کیے گئے ہیں نا وراثت کے، قرآن میں زیادہ حق عورتوں کے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت کا حصہ آدھا ہے، اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ رب العالمین نے پہلے بیٹی کا ذکر کیا ہے، بیٹی کی بڑی عظمت اور شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کو اللہ رب العالمین 2 بیٹیاں عطا کریں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو اخلاق سکھائے، ان کو اللہ رب العالمین کے احکامات پڑھائے، ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کرے، حتیٰ کہ ان کا اچھی جگہ پر نکاح کر دے، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور ان 2 بچیوں کی اچھی تربیت کرنے والا جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ آپ نے ان 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں ایسے ہم 2 اکٹھے ہوں گے۔ تو اللہ نے اگر 2 بیٹیاں دی ہیں، اس پر شکر ادا کریں اللہ کا، اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی اچھی تربیت، ان کی اچھی تعلیم، ان کو اخلاق، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بیٹیوں کی تربیت کرنا بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق دیں۔ اگر اچھی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین میری 2 بیٹی ہیں اللہ نے دی ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اس پر، اور اللہ سے میں توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اپنی ان بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی چھوٹی ہیں تو اللہ توفیق دیں مجھے، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ اور پہلے دی ہیں بیٹیاں، جس طرح اللہ نے بیٹیاں پہلے کہا ہے نا، اللہ نے پہلے بیٹیاں، 2 بیٹی ہیں اور 1 بیٹا ہے، اللہ نے پہلے بیٹیاں دی ہیں الحمدللہ۔ تو آگے فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین سے وہ ڈائریکٹ کلام کر سکے، الا وحیا، وحی کے ذریعے، یا من وراء حجاب، حجاب کے ذریعے سے، یا رسول پر، اور یرسل رسولا فیو، یا کسی جو ہے فرشتے کے ذریعے، یہاں رسول سے مراد فرشتہ ہے، فرشتے کے ذریعے، فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر فرشتے کے ذریعے سے وحی کی ساری قسمیں اور صورتیں جو اللہ رب العالمین جن طریقوں پر اپنے بندوں پر وحی نازل کرتے رہے۔ آگے سورہ زخرف ہے، زخرف کا معنی سونا، چاندی، زیورات، کیونکہ اس میں زیورات کا ذکر ہے، وہ آگے آئے گا، یہ سورت کا نام سورہ زخرف رکھا گیا ہے۔ اس میں شروع میں سفر کی دعا ہے کہ جب تم سواری پہ سوار ہو جاؤ
تو تم کہو وتقولوا کہو سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین۔ اس سفر کی بہترین دعا ہے، اور بھی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، ان کو سیکھیں، پڑھیں، اور سفر کرتے وقت ان دعاؤں کو پڑھ کے جایا کریں تاکہ ہمارا سفر بھی عبادت بن جائے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اور آگے فرمایا کہ یہ لوگ مشرکین مکہ اپنے لیے بیٹیاں ناپسند کرتے تھے، ان بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے، لیکن اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے تھے، کہتے تھے فرشتے جو ہیں وہ معاذ اللہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر ان کی جو عورت کی ایک صفت ہے وہ بیان کی، فرمایا وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، جب ان کو خوشخبری دی جاتی اس کی جو یہ رحمان کے لیے مثال بیان کرتے ہیں، یعنی بیٹی کی جب ان کو مثال خوشخبری دی جاتی ہے تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ کظیم، غصے سے بھرے ہوتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے لیے تم ناپسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے وہ بنا لی ہیں، یعنی یہ ناپسند کرنا ان کا غلط تھا۔ پھر اگلی چیز یہ کہ جس چیز کو خود پسند نہیں کرتے اللہ کے لیے کیوں بناتے ہو؟ اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دیں۔ اور اللہ نے اسی چیز کو اسلام میں، کیونکہ وہ ناپسند کیا کرتے تھے، تو اسلام میں مقام اور مرتبہ رکھا تاکہ لوگ اس کو ناپسند نہ کریں اور عزت اور مقام دیں۔ اومن یونشا، فرمایا کہ وہ یونشا فی الحلیہ، جس کی تربیت ہوتی ہے زیورات میں، حلیہ کہتے ہیں زیورات کو، کہ یعنی کہ جو یعنی کہ اس بیٹی کی پرورش کرنا لاڈوں میں جو پلتی ہے، یہ معنی حلیہ کا معنی زیورات بھی ہیں کہ اس کو زیورات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کھلونوں کی ضرورت ہوتی ہے، عورت کو سجنے سنورنے کے لیے زیورات اسے پسند ہیں۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی کہ جس کی پرورش لاڈوں میں ہوتی ہے، پیار میں ہوتی ہے، بڑی جو ہے نازک مزاج ہوتی ہیں عورت، اور مرد پھر بھی لڑکے جو ہوتے ہیں بچے، ان کو پھر بھی ڈانٹ دو مار دو تھوڑی دیر کے بعد ان کو وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن بیٹی کی اولاد کی، خصوصاً بیٹی اور پھر عورت، اس کی جو نیچر ہے نا، کیونکہ میں نے ابھی بتایا نا کمزور ہے عورت، ٹھیک ہے نا، اس کو تھوڑی سی بات کر دو نا، تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو ڈانٹ دو تو وہ اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے نفسیاتی طور پر، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ وہ اس کی تربیت بھی لاڈوں میں ہوتی ہے، پیار میں ہوتی ہے۔ او من ينشأ فی الحلیہ، وہ جس کی تربیت ہوتی ہے لاڈ میں، او وہو فی الخصام غیر مبین، اور اگلی اس کی کمی کیا ہے؟ ایک کمی یہ کہ اس کو زیورات کی ضرورت ہے، لاڈ اور پیار کی ضرورت ہے، ورنہ وہ پریشان ہو جائے گی۔ اور دوسری کمزوری کیا ہے؟ وہو فی الخصام غیر مبین، جھگڑا کرنے میں عورت اپنا معافی ضمیر اچھی طریقے سے بیان نہیں کر سکتی، وہو فی الخصام، اور جھگڑے میں غیر مبین، غیر واضح ہے وہ۔ عام بات کرنے میں بھی بعض عورتیں ہوتی ہیں بڑی فصیح بلیغ، اچھی طریقے سے اپنی معافی ضمیر بیان کر سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی فصیحہ بلیغہ مبلغہ تھی، ٹھیک ہے نا۔ ایک دفعہ دو بیویوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یا ہماری ماں آپس میں جھگڑ پڑی، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری کو چپ کرا دیا، یعنی بات کی ایسی کوئی بات، کوئی بھی جھگڑا ہو چپ کرا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے پھر بعد میں مسکراتے ہوئے کہا تمہیں نہیں پتا صدیق کی بیٹی ہیں یہ، یعنی دوسری بیوی کو کیا کہا؟ تمہیں نہیں پتا صدیق کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ تم جو ہے وہ باتوں میں مقابلہ کرتی ہو، یہ صدیق، یعنی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فصیح اور بلیغ تھیں، لیکن یہ جو ہے اکثریت عورتوں کی کیا ہوتی ہے کہ ان میں بات کرنے کی، اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ ہاں باتیں زیادہ کریں گی، یہ نہیں ہے کہ بات نہیں کر سکتی، باتیں بہت ہیں، جھگڑے میں اتنی باتیں سنا دیں گی لیکن سننے والے کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہنا کیا چاہ رہی ہے، نہیں اپنا معافی ضمیر اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، یعنی ایسوں کو پھر تم اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رہے ہو تم۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے بنا دی ہیں ملائکہ جو اللہ کے رحمان کے بندے ہیں، اناسا، انہوں نے کہا کہ وہ مؤنث ہیں۔ اشہدوا خلقہم، کہ یہ حاضر تھے کہ اللہ نے فرشتوں کو مؤنث بنایا، ان کو پتہ ہے کہ وہ فرشتے مذکر ہیں، یہ مؤنث ہیں، یہ تو کہتے ہیں سارے فرشتے وہ بیٹی ہیں۔ ستکتب شہادتہم، ہم ان کی گواہیاں لکھ رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹی ہیں۔ لو شاء الرحمن، قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم بذلک من علم انہم الا یخرصون، اگر رحمان چاہتا نا، ما عبدناہم، نہ وہ ان کی عبادت کرتے، یعنی نہ وہ شرک کرتے، ما لہم بذلک من علم، ان کے پاس اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، انہم الا یخرصون، یہ صرف جو ہے اپنے اندازے لگا رہے ہیں،
ہم آتیناہم کتابا من قبل، یا ان کے پاس کوئی کتاب ہے اس سے پہلے جس سے یہ لکھتے ہیں. بل قالوا انا وجدنا آباءنا، کوئی علم نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی دلیل نہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا، وہی کچھ یہ کر رہے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہ اگر لولا ان یکون الناس امتا واحدہ، اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا نا کہ امت ایک ہی، سارے لوگ ایک ہی امت بن جائیں گے، سب لوگ کافر ہو جائیں گے، پھر اللہ فرماتے پھر ہم کیا کرتے، اس بات کا اگر خطرہ نہ ہوتا نا، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، ہم بنا دیتے ان لوگوں کے لیے جو رحمان کا کفر کرتے ہیں نا، کافروں کے لیے کیا بناتے، لبیوتہم سقفا من فضہ، ہم ان کے گھروں کی چھتیں جو ہیں وہ سونے کی بنا دیتے، ومعارج علیہا یظہرون، اور ان کی اوپر چڑھنے کی جو سیڑھیاں ہیں، ان کے بیڈ روم، ان کے جو ہے فرنیچر، ان کے محلات، ان کے بیٹھنے کی ٹیبلز، ان کی چیئرز، ان کے سارے جو ہے سامان ان کے گھر کا ہم سونے کا بنا دیتے. اب بھی ہیں بعض کافروں کے گھروں میں بعض چیزیں چمچ سونے کے ہیں، وہ کہتے ہیں نا یہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہے. ویسے تو معقولہ ہے کہ اتنا پیسہ ہے اس کے پاس، بعض جو ہے کھانے کے لیے جو ان کے برتن پلیٹیں ہیں وہ سونے کی ہوتی ہیں. اللہ فرماتے اگر یہ خطرہ نہ ہوتا نا کہ اس پیسے کو دیکھ کر، اس چکا چوند روشنی کو دیکھ کر، اس عیش و آرام کو دیکھ کر پھر لوگ کافر بن جائیں گے، ہم کافروں کو اتنا دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں بھی سونے کی ہوتی، ان کے چڑھنے کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی. لیکن ایمان والے پھر پھسل جاتے، اب بھی پھسل رہے ہیں، ابھی اتنا کچھ نہیں ہے ان کے پاس. اللہ فرماتے ہم اور زیادہ دیتے، تھوڑی بہت جو دنیا دی ہے اللہ نے انہیں، اسی کو دیکھ کر کتنے لوگوں کا ایمان پھسل جاتا ہے. کئی ایسے مسلمان موجود ہیں، آن دی ریکارڈ ہمارے پاکستان میں موجود ہیں، کئی لوگوں نے، کئی مسلمانوں نے اپنے آئی ڈی کارڈ چینج کرا کے اپنے آپ کو مرزائی شو کر کے، قادیانی بنا کے اپنے آپ کو یورپ کے ویزے لیے ہیں. یورپ کے ویزے ملیں گے، وہاں پہ پیسہ ملے گا، دولت ملے گی، شہرت ملے گی، اور جو ہے حسن عورتیں، لڑکیاں ملیں گی، شادی کرانے کے لیے، جاب لینے کے لیے، دنیا کی دولت لینے کے لیے اپنے ایمان کو ضائع کیا ہے. جو تھوڑی دولت ہے نا، اگر زیادہ ہوتی تو کیا بنتا، کئی لوگوں کے ایمان پھسلتے. اللہ رب العالمین ہمیں استقامت عطا فرمائے. اسی لیے سب سے بڑی بات کیا ہے، کل کے پارے میں ہم نے پڑھا تھا نا، ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، پھر ڈٹ گئے، پھر دنیا کی دولتیں ان کو لرزا نہیں سکیں، نہ دنیا کا جبر ان کو اسلام سے دور کر سکا. اصل کامیاب ہونے والے وہی لوگ ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے. آگے فرعون کا ذکر ہے کچھ، کہ فرعون کے پاس اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور یہاں پر اس کا جو ہے نا جو خدائی کا دعویٰ تھا نا، خدائی کا دعویٰ وہ کیوں کرتا تھا، وہ اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ فرعون کہتا تھا علیہ سلی ملک مصر، اس کو جب کہا جاتا نا تو بادشاہ ہے، تو خدا کیسے ہے، وہ کہتا ہے علیہ سلی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میرے پاس نہیں ہے. یعنی فرعون کا جو دعوی ربوبیت تھا، جو اس نے کہا انا ربکم الاعلی، رب تو میں ہوں، اس معنی میں نہیں تھا کہ وہ کہتا ہو کہ آسمان میں نے بنایا، زمین میں نے بنائی، یا پیدا میں کرتا ہوں، اس معنی میں نہیں تھا. کیونکہ اس وقت عقل مند لوگ بھی تو موجود تھے نا، ان کو پتا ہوگا فرعون پیدا کب ہوا ہے. اس فرعون کی عمر سے بڑی عمر کے لوگ بھی تو موجود ہوں گے نا، ان کو پتا ہوگا فرعون کے پیدا ہونے سے پہلے آسمان تو تھا، زمین تھی، اس نے کہاں بنایا. اس معنی میں نہیں تھا فرعون کا جو دعویٰ تھا خدا ہونے کا کہ میں نے آسمان بنایا، یا میں نے زمین بنائی، یا میں خالق ہوں پیدا کرنے والا، اس معنی میں نہیں تھا. اس معنی میں تھا، وہ کہتا تھا یہ حکومت میری ہے نا، یہ مصر کی بادشاہت میرے پاس ہے، علیہ سلی ملک مصر، یہ دیکھو علیہ سلی ملک مصر، وہ کہتا تھا کہ مصر کی بادشاہی میرے پاس نہیں، وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارے ملک کا نہری نظام یہ میرے حکم کے تابع نہیں چل رہا، میں جس کا چاہوں پانی بند کر دوں، جس کا چاہوں پانی کھول دوں، میرے حکم کے تابع ہے. تو چونکہ یہ ملک میرا ہے، میرے حکم کے مطابق چل رہا ہے، تو پھر میں ہی ہوں رب. اسی معنی میں آج کئی جو ہے اپنے آپ کو رب بنائے ہوئے ہیں انسان، جو یہ کہیں میرا جسم ہے تو میری مرضی، در حقیقت وہ بھی وہی فرعون والا دعویٰ کر رہا ہے نا. اس کے پاس بڑی دولت تھی، بڑی حکومت تھی، اس کے پاس فوجیں تھیں، اختیار تھا، اس نے اعلان بھی کر دیا. آج چھوٹا ہے جسم، وہ اختیار تو نہیں ہے، اعلان تو نہیں کرتا، ورنہ اندر ہی اندر انسان کا نفس جو ہے وہ وہی بات کر رہا ہوتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ میرا جسم ہے تو میری مرضی، میرا گھر ہے تو میری مرضی، میرے بچے ہیں تو میری مرضی، میرا پیسہ ہے تو پھر میری مرضی، میرا ملک ہے ہمارا ملک ہے ہماری مرضی. جو یہ کہیں دراصل وہی تو ہے نا، وہی اعلان ہے. تو اس لیے ہمارا جسم ہے تو مرضی کس کی ہے اس پر،
ہم نے کلمہ پڑھ کے اپنی مرضی ختم کر دی، اللہ کی مرضی چلے گی، گھر میں بھی اللہ کی مرضی، اولاد پر بھی اللہ کی مرضی، کیونکہ ہم اللہ کی مرضی کے تابع ہیں۔ یہ سانسیں بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں، کب ختم ہو جائے نہیں پتا ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر دیکھیں جس نے یہ فرعون جس چیز پر یہ فخر کر رہا تھا، کہتا تھا علیہ سلی ملک مصر وہذہ الانہار، یہ نہری نظام میرا نہیں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ نہر کیا میرے حکم کے تابع نہیں چل رہے؟ اللہ نے اسی نہر میں، اسی سمندر میں، اسی پانی میں، جس پانی پر اپنا کنٹرول سمجھتا تھا کہ میری مرضی کے مطابق یہ پانی چلتا ہے، اللہ نے فرمایا کر لینا اپنی مرضی، اسی پانی میں غرق کر کے غوطے دے کر یہ سمجھایا اللہ نے، بتا اب پانی پر حکم کس کا چلتا ہے؟ تو کہتا تھا نا میرا حکم چلتا ہے، جس کا چاہوں میں پانی بند کر دوں، جس کا چاہوں کھول دوں، اب کھول، اب اپنا پانی جو تیری جو ہے سانسوں میں چل رہا ہے، جو تیرے ناک میں داخل ہو رہا ہے، اس پانی کو تو روک کے دکھا۔ جس چیز پر فخر کرتا تھا اللہ نے اسی میں اس کی پکڑ کی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ افلا تبصرون، اللہ فرماتا ہے تم دیکھتے نہیں اس کا حال پھر کیا ہوا۔ اور پھر یہ کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین، میں اس سے بہتر ہوں، دیکھو میرے پاس کتنی سرداری، کتنی چودراہٹ، کتنی حکومت، اور پھر یہ مہین، معاذ اللہ ذلیل، موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا یہ ذلیل، اس کی تم بات مانو گے؟ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے مہین، ولا یکاد یبین، اور یہ اپنی بات بھی اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا۔ پیچھے ہے نا دعا ہی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا معاملہ آسان کر دے، میری زبان کی جو گرہ ہے وہ کھول دے، اور میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج، وہ افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ فصیح بھی نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی فصیح نہیں، ولا یکاد یبین فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین۔ بس آگے نہیں ہے یہاں پر وہ واقعہ پورا تو نہیں ہے نا، ہاں دوسری جگہ پر ہے کہ اللہ نے اسی پانی میں اس کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ اور آگے فرمایا لا یصدنکم الشیطان، یاد رکھو کہیں تمہیں شیطان گمراہ نہ کر دے، راستے سے ہٹا نہ دے، تمہارا واضح کھلم کھلا دشمن ہے اور اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ قیامت کے دن ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج جتنے بھی دعوے کرنے والے ہیں نا، جان قربان کرنے کے، ساتھ رہنے کے، زندگی بھر ساتھ نبھانے کے، سب قیامت کے دن ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، ماں بیٹی کو بھول جائے گی، بیٹی ماں کو انجان سمجھے گی، خامد بیوی سے جدا، بیوی خامد سے جدا، سب رشتہ دار، سب ناتے، سب تعلق داریاں، سب دوستیاں سب ختم ہو جائیں گی، صرف ایک رشتہ کام آئے گا۔ وہ کون سا رشتہ ہے؟ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن قیامت کے دن سارے الاخلاء، ساری دوستیاں، سارے کمپرومائز، سب معاہدے کیے ہوئے آپس میں سب ختم ہو جائیں گے۔ یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے، جو تقوی والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جن کی دوستی کی بنیاد اللہ کے ڈر پر ہے، جن کا تعلق اور رشتہ داری ایمان کی بنیاد پر ہے، تقوی کی بنیاد پر ہے، وہ دوستیاں کام آئیں گی۔ ہاں باپ اور بیٹا آپس میں تعلق ہے اللہ کے ڈر پر، باپ اپنے بیٹے کو اللہ کا ڈر سکھاتا ہے، اللہ کے احکامات سمجھاتا ہے، بیٹا باپ کو نصیحت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خامد بیوی کو، بیوی خامد کو، یعنی جن رشتہ داروں کی رشتہ داریاں اللہ کے حکم کے تابع چل رہی ہیں، وہ رشتہ داریاں قیامت کے دن بچیں گی، کام آئیں گی، ورنہ ساری رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی۔ بعضهم، صرف ٹوٹیں گی نہیں، بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے۔ اور اس دن یہ اعلان ہوگا یا عبادی، اللہ فرمائے گا میرے بندو، اے متقی لوگو، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ کیا اعلان ہوگا؟ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا انتم تحزنون، تم نے غم بھی نہیں کرنا، کوئی خوف نہ ماضی کا کوئی خوف ہے، نہ مستقبل کا کوئی غم ہے۔ الذین آمنوا، کون لوگ؟ وہ جو ایمان لائے، بآیاتنا، ہماری آیتوں پر، وکانوا مسلمین، اور فرما بردار تھے۔ اعلان ہوگا ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، اللہ اپنی رحمت سے تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے۔ ادخلوا الجنہ، اللہ آواز دیں گے، اعلان ہوگا جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم، تم بھی، وازواجکم، تمہاری بیویاں بھی، تحبرون، خوش و خرم رہو، یطاف علیہم بصحاف من ذہب، تمہارے اوپر چکر لگائیں گے، بصحاف من ذہب، سونے اور چاندی کے جو ہے گلاس لے کر، وہ اکواب اور پیالے لے کر، فیہا ما تشتہی الانفس، اس جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تمہارا دل چاہے گا۔ یہ دنیا جو دل چاہے ویسا نہیں بن سکتی، دنیا کبھی بھی نہیں بن سکتی، کیونکہ دل کی خواہشات، تمنائیں بڑھتی رہتی ہیں۔ جنت ایسی جگہ ہے، جنت میں جو چاہیں گے، ما تشتہی الانفس، جو تمہارا دل چاہے گا وہ کچھ کر سکتے ہو تم اس جنت میں۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ،
اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے بہت کچھ رکھا گیا ہے اس جنت میں. انتم وانتم فیہا خالدون، اور تم اس جنت میں ہمیشہ رہو گے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ وہ جنت ہے تمہیں ہم نے اس کا وارث بنا دیا. بما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ایمان لاتے تھے. بغیر ایمان کے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. بما کنتم تعملون لکم فیہا فاکہہ، اس میں تمہارے لیے میوے ہیں، کثیر بہت زیادہ. منہا تأکلون، جس میں سے تم کھاؤ گے. آگے مجرموں کا ذکر ہے، جہنم کا تذکرہ ہے. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، جنت والے جنت میں عیش و آرام کر رہے ہیں، ہمیشہ رہ رہے ہیں. اور مجرم، اللہ کے باغی، نافرمان، بغاوتوں نافرمانیوں میں زندگی گزارنے والے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. لا یفتر عنہم، اس جہنم سے جدا نہیں ہو سکیں گے، باہر نہیں نکل سکیں گے. وہم فیہ مبلسون، اس میں وہ مایوس ہو جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے. وما ظلمناہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. مایوس اور نا امید کیسے ہوں گے؟ کتنی المناک زندگی. دو ہی آپشن ہے نا، یا جنت یا جہنم. ابھی وقت ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ اور استغفار کریں، اور اللہ سے اللہ کی رحمت کے امیدوار بن کے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق کر کے جنت پانے کی کوشش کر لیں. ورنہ دوسرا آپشن کیا ہے؟ جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب. جہنم میں مایوس کب ہوں گے جہنمی؟ پیچھے آیا ہے نا سورہ مومنون میں کہ جہنم والے اللہ کو پکاریں گے، ربنا، اللہ کو کہیں گے اللہ ہمیں جو ہے اس جہنم سے نکال لے. غلبت علینا شکوتنا وکننا قوما ظالمین، اللہ ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، ہم ظالم تھے. ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اللہ ہمیں نکال لے، دوبارہ ہم غلطی نہیں کریں گے. ہزاروں سال تک بلاتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا. پھر کئی عرصے کے بعد جواب آئے گا. سورہ مومنون میں ہے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمائیں گے یہ کون لوگ ہیں. اور اخسا کہتے ہیں جس طرح کتے کو دھتکارا جاتا ہے نا، کہ دفع کر دو، اس کو دور کر دو. لا تکلمون، اللہ فرمائیں گے ان کو دھتکار دو، دفع کر دو، اور ان سے کہو کہ مجھ سے بات نہیں کریں، مجھ سے بات نہ کریں، کیونکہ دنیا میں میرا بلانے والا بندہ ان کو بلایا کرتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ ایمان لاؤ اور اللہ کی فرما برداری کرو. انہوں نے میرے اس بندے کا مذاق اڑایا تھا دنیا میں، اب میں نے ان سے بات نہیں کرنی. جب اللہ رب العالمین کہیں گے کہ میں نے بات نہیں کرنی، پھر یہ کیا کریں گے؟ پھر جہنمی جو ہے کافی عرصے کے بعد آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کہ اب کیا کریں، ہمارا رب تو ہم سے بات ہی نہیں کرتا. کم از کم آج دنیا میں اللہ رب العالمین جتنے بھی گناہ گار ہیں، ہم اللہ تعالی ہم سے بات کرنے کے لیے تو تیار ہے نا. کب وہ وقت اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے گا جب اللہ بات ہی نہ کریں گے، تب اللہ کو پکاریں گے. ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ابھی اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. جب جہنمی مایوس ہو جائیں گے، اللہ جواب نہیں دیں گے، کہیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دھتکار دو، ان کو دور کر دو، میں نے ان سے بات نہیں کرنی. پھر سارے جہنمی پلان کریں گے، مشورہ کریں گے کہ اب کیا کریں. پھر داروغ جہنم کو پکاریں گے اور کہیں گے ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، تم اپنے رب سے کہو، تم اپنے رب سے کہو کیا؟ لیقضی علینا ربک، کہ آپ کا رب ہمیں ماری دے. کتنا عرصہ ہو گیا جل رہے ہیں. دنیا میں ہوتا تھا آگ جلاتی تھی، عذاب آتا تھا، جب زیادہ تکلیف ہو جاتی تھی جان نکل جاتی تھی، مر جاتا تھا بندہ، جان چھوٹ جاتی تھی. ایسے ہی ہے نا دنیا میں، تو یہی کچھ ہے نا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مر جائے گا نا بندہ. لیکن وہاں تو اللہ رب العالمین موت کو بھی موت دے دیں گے. ایک چمڑی جلے گی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، ایک چمڑی جلے گی، اللہ فرماتے ہیں اور چمڑی چڑھا دیں گے ہم، لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. اور عذاب اتنے شدید، یأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت، ہر طرف سے اتنے سخت عذاب ہوں گے، عذابوں کو دیکھ کر ایسے لگے گا کہ موت آتی ہے. وما هو بمیت، لیکن ان عذابوں سے مریں گے نہیں. بڑی بڑی جہنم میں کھائیاں ہوں گی، ان میں گرائے جائیں گے. اذ الاغلال فی اعناقہم، جہنم کے توق پہنائے جائیں گے. والسلاسل یسحبون، اور بیڑیاں ڈال کر جہنم میں گھسیٹا جائے گا، کبھی کھولتے ہوئے پانی میں، کبھی جو ہے جہنم کے پہاڑوں پر چڑھا کر اوپر سے پھر گرا دیا جائے گا، لیکن موت نہیں آئے گی. وما ہوا بمیت، مریں گے نہیں. اور دروغ جہنم سے کہیں گے کہ تو اپنے رب سے کہہ لیقضی علینا ربک، کہ تیرا رب ہمیں مار ہی ڈالے، ایک ہی دفعہ مر جائے، ختم ہو جائے معاملہ. لیکن کیا کہا جائے گا؟ قال انکم ماکثون، موت ختم ہو گئی، اب مرو گے نہیں، ماکثون یہیں رہو گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جہنم سے بچا لے. اور پھر کیا کریں گے؟ دوسری جگہ پر آتا ہے
سورہ مؤمن میں پچھلے پارے میں ہم پڑھ آئے ہیں. پھر یہ دوبارہ دروغہ جہنم سے کہیں گے، پھر دروغہ جہنم سے کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مارنا نہیں ہے نا تو پھر ایک کام اور کریں، آپ اپنے رب سے کہیں. دروغہ جہنم سے کہیں گے تم اپنے رب سے کہو وَنَادَوْا يَا مَالِكْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ، کہ دنیا میں کام کرتے تھے، ایک دن کی چھٹی ہوا کرتی تھی، ہمیں موت نہیں آتی، چلو کم از کم ایک دن عذاب میں چھٹی تو مل جائے نا، ایک دن کی چھٹی ہو جس دن ہمیں عذاب نہ ہو. يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ. اے دروغہ جہنم، اے مالک، اے خازن جہنم، اس سے کہیں گے تو اپنے رب سے کہے یخفف عنا یوما من العذاب، ہم پر موت بھی نہیں آتی، چھٹی بھی نہیں ملتی، نجات بھی نہیں ملتی، اب کیا ہو؟ یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے یہ کہو کہ ایک دن ہمیں عذاب کی چھٹی مل جائے، اس دن چلو عذاب ہلکا ہو جائے، ہم پر ہلکا بھی نہیں ہوگا. ہاں بھی کہا جائے گا نہیں، اسی طرح ہی رہو گے. دروغہ جہنم جواب دے گا نہیں، عذاب کی چھٹی بھی نہیں، تخفیف بھی نہیں، موت بھی نہیں. کیا ہوگا؟ کتنی المناک زندگی ہوگی. ابھی وقت ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ رب العالمین سے، توبہ اور استغفار کریں اور کہیں اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیں، اللہ اپنے رحمت سے ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ عطا کر دیں. اور کیا کہا جائے گا؟ انکم ماکثون، ہمیشہ تم یہیں رہو گے. لقد جئناکم بالحق، تحقیق تمہارے پاس حق آیا تھا، ولکن اکثرکم للحق کارہون، تم اس حق کو ناپسند کرتے تھے، تم قرآن کی بات کو ناپسند کرتے تھے، تم نماز پڑھنے کو ناپسند کرتے تھے، تم ایمان اور توحید کی بات کو ناپسند کرتے تھے. پیچھے آیا نا پچھلے پارے میں جب توحید کا واعظ کیا جاتا تھا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اکیلے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا جاتا تھا تمہیں ناپسند لگتا تھا. بالحق کی کارہون، تم حق کا انکار کرتے تھے، حق کو ناپسند کرتے تھے. ہم ابرموا امرا فإنا مبرمون ام يحسبون انا لا نسمع سرهم، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں سن رہے ان کی باتیں، یہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں اسلام کے خلاف، جو پلاننگیں کر رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. اللہ فرماتے ہیں چھوڑ دو ان کو، کھیل کود کرنے دو، بتا تو دی ہے نا سب کچھ، یہاں تک کہ اس دن، وہ دن آ جائے جس دن ان کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، وہی ذات، آسمانوں میں وہی الہ ہے، زمین کا الہ بھی وہی ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، علیم، علم والا ہے. آگے سورۃ الدخان ہے، اس کی جو پہلی آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات میں. وہ بابرکت رات کون سی ہے؟ رمضان کی لیلۃ القدر. اس قرآن کی آیت کی تشریح دوسری جگہ ہوتی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یہاں کیا کہا؟ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلہ مبارکہ. وہ لیلہ مبارکہ کون سی ہے؟ لیلۃ القدر. کئی لوگ یہ کہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید لیلہ مبارکہ سے مراد وہ 15 شعبان کی رات ہے، جبکہ وہ رات نہیں. قرآن کی دوسری آیت میں جب اس کی وضاحت ہو رہی ہے، اور اس رات کی کسی بھی صحیح حدیث میں کوئی فضیلت 15 شعبان کی رات کی، جسے شب برات کہا جاتا ہے، کسی صحیح حدیث میں اس کی فضیلت بیان نہیں ہوئی. ساری فضیلتیں جتنی بھی یہ اس آیت میں ہے، اور اس آیت کی وضاحت سورۃ القدر سے بھی ہوتی ہے، اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے جو رمضان میں ہے. اس رات میں جاگنے کا اہتمام کریں، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے. قیام کریں اس رات کا، اس رات میں صدقہ کریں، اس رات میں معافی مانگیں. سب سے بہترین کام جو کرنے کا اپنے گناہوں کی معافی ہے، کہ اللہ ہمیں ہمارے گناہ معاف کر دیں اور اللہ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت الفردوس کا داخلہ عطا کر دیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم ڈرانے والے ہیں. اور اسی رات کیا ہوتا ہے؟ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، ہر حکمت والے کام کا فیصلہ اس رات ہوتا ہے. ایک تو فیصلہ ہو گیا، اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، لیکن پھر ہر سال اس کو رینیو کیا جاتا ہے. اگلے سال ہم نے کیا کرنا ہے؟ سارے سال کے فیصلے، تقدیر لکھنے والی رات، فیصلے ہونے والی رات، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو اس رات جاگنا، عبادت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے. اس رات، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. 83 سال بنتے ہیں، 83 سال. تو ان راتوں میں جاگیں، عبادت کریں، قرآن پڑھیں، قیام کریں، معافیاں مانگیں اللہ رب العالمین سے. امر من عندنا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر معاملے کا جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے. انا كنا مرسلین، اللہ فرماتے ہیں ہم بھیجنے والے ہیں فرشتوں کو. رحمتا من ربک، آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ جاننے والا
اور سننے والا ہے۔ کچھ کافر اور مجرم ایسے ہوتے ہیں کہ جو جب مرتے ہیں نا زمین کو سکون مل جاتا ہے، آسمان کو بھی سکون ملتا ہے۔ کچھ ایسے زمین پر لوگ بستے ہیں اللہ کے نیک اور فرما بردار کہ جو جب فوت ہوتے ہیں نا زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ زمین بھی روتی ہے ان کے مرنے پر، آسمان بھی روتا ہے۔ جس دروازے سے اس کی نیکیاں فرشتے لے کے جاتے ہیں نا، نمازیں لے کے جاتے ہیں، اس کا رونا لے کے جاتے ہیں، اس کی تہجدیں لے کے جاتے ہیں، اس کے روزے لے کے جاتے ہیں، وہ دروازہ آسمان کا روتا ہے۔ زمین بھی روتی ہے کہ میرے اوپر سجدے کرنے والا، میرے اوپر انصاف کرنے والا، حق کی بات کرنے والا، توحید کا پیغام پہنچانے والا آج اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن جو باغی اور نافرمان ہوتے ہیں، زمین اس سے امن محسوس کرتی ہے۔ یہ فسادی تھا، یہ دنیا میں فساد مچاتا تھا، ظلم اور زیادتیاں کرتا تھا، مر گیا، اب چلا گیا۔ تو اللہ نے جو فرعونی تھے نا ان کا واقعہ بیان کر کے یہاں پہ فرمایا ہے کہ جب ہم ان کو مار دیا اور ختم کر دیا، عذاب آئے، فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان رویا ان کے مرنے پر، نہ زمین روئی ان کے مرنے پر، کیونکہ فسادی تھے اور ظالم تھے۔ وما كانوا منذرین، اور نہ ان کو کسی قسم کی کوئی مہلت ملنے والی تھی۔ تو ہم بھی ایسی زندگی گزاریں کہ جب ہم جائیں اس دنیا سے، ہمیں دیکھ کر ہمارے پیارے چاہنے والے بھی رو رہے ہوں، بلکہ کوئی ایسے اتنے نیک بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اپنوں سے زیادہ آسمان روتا ہے ان پہ، ان کے اپنے بھی روتے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی رو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سے زیادہ آسمان رو رہا ہوتا ہے، کہ جنہوں نے ساری زندگی قال اللہ و قال رسول پڑھایا ہوتا ہے، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی توحید سنائی ہوتی ہے، جب وہ فوت ہوتے ہیں آسمان بھی روتا ہے کہ اب اس زمین پر اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کرنے والا جا رہا ہے، اللہ کے حکم نافذ کرنے والا اس دنیا سے چلا جا رہا ہے۔ آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، لیکن کچھ نافرمان کیا ہوتے ہیں؟ فما بکت علیہم السماء، ان کے جانے پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روئی، وما کانوا منذرین۔ آگے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں بڑے بنتے ہیں نا، جن کے دماغ میں غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، اناد ہوتا ہے، کسی انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ نے چار پیسے کیا دے دیے، کوئی عہدہ کیا دے دیا، اب اپنوں کو بھی بھول گیا ہے۔ کئی ہے نا ایسے متکبر مزاج کے کہ اپنے رشتہ داروں کو اب رشتہ دار ہی نہیں سمجھتا، کیوں؟ کیونکہ وہ غریب ہیں، اس کے پاس پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، اب سب کو ذلیل کیے جا رہا ہے۔ تو ایسا انسان، متکبر انسان جس کے دماغ میں غرور ہے، تکبر ہے، بڑا بنتا ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایسے باغی اور نافرمان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑو اس کو اور جہنم کے وسط میں لے جاؤ، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر میں، اس کے سر میں جو تکبر تھا، غرور تھا، فتور تھا، اس کو توحید سمجھ نہیں آتی تھی، باغی اور رب کا نافرمان، اپنے آپ کو بڑا بنانے والا، اس کے سر پر جہنم کا کھولتا ہوا پانی انڈیلو۔ کتنے سخت ترین سزا ہے متکبر انسان کی۔ کیا کہا جائے گا؟ خذوہ، پکڑو اس کو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، جہنم کے درمیان میں لے جاؤ نا، تاکہ سارے جہنمی اس متکبر کا حشر دیکھیں۔ ثم صبوا فوق رأسہ، پھر اس کے سر پر ڈالو من عذاب الحمیم، کھولتا ہوا جہنم کا پانی۔ اور پھر کیا کہا؟ ذق، اب چکھ مزہ، انک انت العزیز الکریم، تو دنیا میں بڑا بنتا تھا نا، تو بڑا عزت والا تھا، تو بڑا متکبر تھا، اپنے آپ کو اونچا سمجھتا تھا، تو بھول گیا تھا کہ اللہ اکبر ہے، اللہ کی بھی کوئی ذات ہے، تو بھول گیا تھا کہ تیرے اندر کمزوری ہے، تو چھوٹا ہے، اللہ نے چار پیسے اور تھوڑی سی طاقت تجھے اللہ نے دے دی، تو بڑا بن گیا تھا، اب مزہ چکھ اس کا۔ ذق انک انت العزیز الکریم، تو دنیا میں بڑا عزت والا بنتا تھا۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، اور پھر ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت، وہ کانٹے دار جھاڑیاں، وہ جہنم سے پیدا ہونے والا، جس کو پانی بھی جہنم کی زخموں کی پیپ اسے جو ہے وہ خوراک ملی ہے، وہ کھانا طعام الاسیم، گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، کالمہل یغلی فی البطون، وہ ٹھونس دیا جائے گا ان کے پیٹوں میں، اور کھا نہیں سکیں گے تو زبردستی ٹھونسا جائے گا، اور پیٹ کے سارا ملبہ، انتڑیاں اور پخانے کے راستے باہر نکل جائیں گے، لیکن مریں گے نہیں، موت تو آئے گی نہیں وہاں پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذابوں سے بچا لیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ عطا کر دیں۔ اور جہاں جہنم کا ذکر ہے، جنت کا ذکر بھی آتا ہے، پیچھے بھی ایسے ہے نا، متقی کا ذکر بھی آیا، جنت کی نعمتوں آئیں، پھر جہنم، اور یہاں پہلے جہنم کا ذکر ہے، اب متقی، ان المتقین فی مقام امین، متقی لوگ بڑے عزت والے، امن والے مقام میں ہوں گے، فی جنات وعیون، جنت کے باغات میں، چشموں میں ہوں گے، یلبسون من سندس، انہیں باریک اور موٹا ریشم پہنایا جائے گا، آپس میں متقابلین، آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ٹیک لگائے گفتگو کر رہے ہوں گے،
کذالک وزوجناہم، اسی طرح ہم ان کی شادیاں کر دیں گے بحور عین، موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین لا یذوقون، موت نہیں چکھیں گے وہاں پر، ہر طرح کے پھل ہوں گے، آئیں گے ان کے پاس، اور موت نہیں آئے گی الا الموتۃ الاولی، وہی پہلی موت جو دنیا میں آئی تھی، ولہم عذاب الجحیم، اور ان کے لیے جہنم والوں کے لیے، ان کے لیے بھی موت نہیں ہوگی، اور ان کے لیے جہنم کے عذاب ہوں گے، فضلا من ربک، یہ جو متقی لوگ ہیں ان کو جو نعمت ملی ہے یہ فضل ہے رب کا، یہ چیز ذہن میں رکھیں، یہ ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے کہ جنت ہمارے اعمال کا عوض نہیں ہے، جتنی بھی مرضی نیکیاں کر لیں جنت کی قیمت بھر ہی نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بالشت، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، دنیا و ما فیہا، ساری دنیا میں جتنا سونا ہے، چاندی ہے، جواہرات ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، درہم و دینار ہیں، ڈالر ہیں، یورو ریال ہیں، ساری دنیا کی دولتیں اکٹھی کر لیں، دنیا کا سونا چاندی جواہرات اکٹھے کر لیں، ساری مل کر یہ دے کر جنت کی ایک بالش زمین نہیں خرید سکتے، جنت کی قیمت بن ہی نہیں سکتی، نہ ہی ہم اپنے اعمال سے خرید سکتے ہیں۔ فضلا من رب، کیا ہوگا؟ جنت جس کو بھی ملے گی اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا انعام ہوگا، تو اس لیے ہم جب بھی دعا کریں کیا کہیں؟ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت دے دے۔ ہاں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے پھر نماز کیوں پڑھتے ہیں، پھر روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ اس رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم جو دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، یہ ہماری نیکیاں جنت کا عوض نہیں، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے، سبب ہے۔ رحمت متوجہ ہو گئی تو پھر بیڑے پار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آگے سورۃ الجاثیہ ہے، یہاں پہ کہا گیا کیا تم نے ایسے بندے کو دیکھا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لی ہے۔ آج یہ جو بڑا جو ملحد قسم کے لوگ ہیں نا، ان کے ذہن میں ایک فطور ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم کسی کے تابع نہیں ہیں، جو مرضی چاہو کرو۔ یہ جو سوچ ہے نا، یہ سب سے بڑی غلامانہ سوچ ہے، سب سے بڑی غلامانہ سوچ ہے۔ جو کہتے ہیں نا ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، وہ سب سے بڑے غلام ہیں۔ کیسے؟ انسان کو اللہ نے فطرتاً بنایا ہے، یہ کسی نہ کسی کے تابع رہے گا۔ اللہ جس نے بنایا ہے اس کے تابع رہے تو اس کا فائدہ ہے، اس کے تابع نہیں رہ سکتا تو کسی نہ کسی کے تابع ضرور رہے گا۔ جو یہ کہتے ہیں نا ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، وہ سب سے زیادہ اپنے نفس کے غلام ہوتے ہیں۔ یہ جو جملہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کا غلام نہیں، میرا جسم میری مرضی، وہ کس کی بات مان کے کہہ رہا ہے؟ اپنے نفس کی۔ وہ نفس جو شیطان کے کنٹرول میں آ چکا ہے، اس کا نفس، اس نفس کی بات مان کر یہ کیا کہتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں تو کسی کے نہ مانوں۔ بھئی یہ جملہ جو تو کہہ رہا ہے یہ بھی تو کسی کی مان کے کہہ رہا ہے نا، اپنے نفس کی مان کے، نفس کا غلام ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، وہ سب سے بڑے اپنے نفس کے غلام ہوتے ہیں۔ اور وہی چیز اللہ نے ذکر کی ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس بندے کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا غلام، اپنا معبود بنا لیا؟ الہ، وہی لفظ اللہ نے استعمال کیا، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود اور مشکل کشا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ الہ اللہ ہے، یعنی جو اللہ کی بندگی سے ہٹتا ہے پھر وہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ اس کا نفس کہتا ہے کہ یہاں بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، اس کا نفس کہتا ہے یہ چیز کھانی ہے تو وہ کھاتا ہے، اس کا نفس کہتا ہے گناہ کر، زنا کر، حرام کھا، شراب پی، وہ کر رہا ہے، یعنی اپنے نفس کی بات مان رہا ہے۔ اس کا نفس کہتا ہے کہ سو جا، اب نہیں اٹھنا، تو نہیں اٹھتا۔ اس کا نفس کہتا ہے کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے، وہ مانتا ہے۔ نفس نہیں، نفس کہتا ہے کہ سچی کتاب نہیں، وہ نہیں مانتا، اپنے نفس کی مان رہا ہے نا۔ اللہ نے انسان کو جو پیدا کی ہے نا، جو انسان کی نفسیات بنائی ہے، وہ کسی نہ کسی کے تابع رہنے والی بنائی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے اس نفس کو اللہ کے کنٹرول میں رکھے، ورنہ کسی نہ کسی کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ اللہ کے کنٹرول میں نہیں رکھیں گے، اللہ نے جو ہے وہ انسان کو پھر کنٹرول بھی دیا ہے، مرضی اور اختیار بھی دیا ہے، زبردستی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ زبردستی اپنے کنٹرول میں رکھتے، تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ نے انسان کو یہ چوائس دی ہے کہ مرضی اس کی اللہ کا فرما بردار بنے، اس کی مرضی اللہ کا نافرمان بن جائے، ٹھیک ہے نا؟ نافرمان بنے گا تو نفس پھر شیطان کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کی غلامی سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلامی کرنے والا بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا اور قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی
وإياكم في الآيات والذكر الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.